بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 صورتوں میں 16 مرتبہ کیا ہے۔ ان صورتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا اور سورۃ الصاد شامل ہے۔ ان صورتوں میں اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سے متعلق تمام تر بنیادی معلومات قرآن پاک اور مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا۔ جب اس قوم نے احکام الہی کو فراموش کیا تو ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نبوت عطا کی۔ جب بنی اسرائیل نے تورات کا پیغام بھلا دیا اور راہ ہدایت سے بھٹک گئے تو اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ اس کے لغوی معنی ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ زبور کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتاب اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اس طرح سورۃ النساء میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ عز و جل کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال اور حرام اور فرائض اور حدود کا بیان نہیں ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت انتہائی دل نشین اور سحر انگیز انداز میں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو آپ علیہ السلام کی آواز سے محصور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا و سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے خاص علم عطا کیا۔ قرآن کریم میں انہیں خلیفہ الارض بھی کہا گیا، یعنی پوری دنیا کا بادشاہ۔ اس سے پہلے یہ اعزاز صرف سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا کی بادشاہت اکیلے ہی حاصل نہیں کی، بلکہ اس میں آپ علیہ السلام کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے ملی؟ اس کا جواب تاریخی روایات نے کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ظالم بادشاہ جالوت کا چرچا تھا جو بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا سردار طالوت تھا جو نیک دل انسان تھا۔ اس نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کرنے کے لیے منادی کروائی اور انعام کا اعلان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کے چیلنج کو قبول کیا اور غلیل کی مدد سے نشانہ لگا کر ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ناظرین، جالوت کی موت کے بعد طالوت نے انعام کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی سلطنت دے دی اور اپنی بیٹی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کرا دی۔ اس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، اس لیے امور سلطنت چلانے کے ساتھ ان کے ذمے بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا کام بھی تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو احکام الہی سے آگاہ کرتے،
نیکی کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے، لیکن بنی اسرائیل کی ایک جماعت ان احکامات کی خلاف ورزی کرتی جس پر وہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائی۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ صورتیں مست ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مست کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر سرعام شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء اور صالحین تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ ناظرین، احکام الہی کو پورا کرنے والے گروہ نے نافرمان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور بستی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے ایک روز محسوس کیا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل خاموشی اور سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں بندروں میں بدل چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی مست شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مست صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، جبکہ جو بندر ہیں وہ دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ناظرین، یوں سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ عز و جل نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فلاح اور کامیابی احکام الہی کو پورا کرنے میں ہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔